ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ گزرا. ایک دفعہ گاڑی آ رہی تھی دور سے اور چاند نکلنے کا بھی کم و بیش وہی وقت تھا. بالکل یہ لگ رہا تھا کہ چاند نکلا ہے. دور سے کچھ دھند, کچھ اس کا افق کے قریب سے نظر آنا, اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ چاند نکلا ہے. پھر وہ جب چاند قریب آنا شروع ہو, پھر سمجھ آئی کہ نہیں, یہ گاڑی کی روشنی تھی. اور چاند کی شکل گول ہوتی ہے, اور چاند کی شکل کی ہی ساری سواریاں روشنیاں انہوں نے ایجاد کی. اتنی تفصیل سے حدیث پوری ہوئی ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور کسی دہریہ کے لیے, کسی دوسرے مذہب کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکے. اور اب دیکھ لیں, چاند, ہوائی جہاز کے اوپر بھی گول شکل کا چاند بنایا ہوا انہوں نے, موٹروں کے اوپر بھی چاند بنایا ہوا, موٹر سائیکلوں پہ بھی چاند بنایا ہوا. جو سواری بناتے ہیں اس کی گول چاند جیسی شکل بناتے ہیں. یہ تقدیر الہی کام دے رہی ہے سارا, تاکہ لوگوں کو یہ کھل جائے کیا نقشہ ہے. اتنا بیان فرمانے کے بعد پھر مزید یہ بتایا کہ وہ گدھا چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ یہ سواری اب چلنے والی ہے, جس نے آنا آ کے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوا کرے گا منزل ب منزل. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سواریاں انگریزوں یا عیسائیوں نے ایجاد کی ہیں, ان کے اوپر یہ ساری تفصیل لفظاً ثابت آ رہی ہے. چلنے سے پہلے گاڑی بھی اعلان کرتی ہے, وسل بجاتی ہے, اعلان ہوتا ہے. ہوائی جہاز اعلان ہوتا ہے, یہ جہاز نیو یارک کے لیے تیار ہے, یہ فرینکفرٹ کے لیے تیار ہے, یہ فلاں جگہ کے لیے تیار ہے. اور بسیں رہ گئی, وہاں بھی وہ بجاتے ہیں ان کے کنڈکٹر, اور کچھ نہیں تو وہ تھپ تھپ بھی کر دیتے ہیں باڈی پر کہ آ جاؤ بیٹھو, جس نے چلنا ہے چل, ہم چلیں. عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر دیکھنا ہو تو ان معنوں میں نظر آتا ہے, نہ کہ ظاہری لفظوں میں. اور یہ کہتے ہیں نشانی کوئی نہیں پوری, تو کیسے کوئی دکھائے. ایک دفعہ آسٹریلیا میں ایک اسکول میں میرا لیکچر تھا, وہ عیسائی لڑکے مختلف کلاسوں کے 2 حصوں میں بٹ گئے تھے, انہوں نے باری باری سوال کرنے تھے. مختلف اسلام پہ سوال ہوئے تو ان کا جو ایک عیسائی پادری جو علاقے کا اس کو بھی بلایا ہوا تھا, اس پر انہوں نے, پادری نے دیکھا کہ یہ تو اسلام سے بہت متاثر ہو رہے ہیں, اور بڑے کھل کے اظہار کر رہے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے, صحیح جواب ملا, ہمیں تسلی ہو گئی. اس نے شرارت سے ایک بچے کو یہ سکھایا کہ اس سے پوچھو اینٹی کرائسٹ کیا ہے. اس کا مطلب تھا کہ یہ تم اینٹی کرائسٹ لوگ ہو, یعنی دجال ہو. اینٹی کرائسٹ دجال کو کہتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کے مقابلے کی آیت سے ہم تمہیں نہیں مانیں گے, یہ مراد تھی اس کی. تو میں نے کہا کہ بہت اچھا سوال کر دیے, تو میں تمہیں نشانیاں میں بتا دیتا ہوں, پہچان تم لو. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ نقشہ شروع کیا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے اس کا یہ نقشہ ہے. تھوڑی دیر ابھی گزری تھی تو انہوں نے کہہ دیا ہم پہچان گئے, ہم پہچان گئے. ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے, آنکھیں بند کریں تو نہیں پتہ لگے گا. اس لیے سمجھانا چاہیے دوستوں کو کہ کیوں نہیں سمجھتے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ دلیل ہے پیش گوئی, اور پوری ہو چکی, اور پورے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو موومنٹ چلی ہے گاڑیوں وغیرہ کی ایجاد کی اور ان کا آگے بڑھنا, 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے, اور ابھی تک ان کو نہیں سمجھ آئی. یہ پار کی جو سواریاں ہیں, یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بننی شروع ہوئی ہیں. یہ بھی عجیب شان ہے, اور جیسا کہ تھا نا کہ پہلے ایجاد ہو چکی ہوگی, ایجاد ہوگی, اور پھر غلبہ ان کا دجال کے گدے سے دجال کا غلبہ باندھا ہوا خدا تعالیٰ نے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری دنیا پہ اس قوموں کا غلبہ ان سواریوں کے ذریعے ہوا ہے. آج بھی جو قومیں زیادہ تیز رفتار سواریاں بنائیں گی وہی غالب آئیں گی. تب یہ جو اسکائی وال جو ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو گیا, وہ اوپر سے ان کو ڈسٹینس نہیں نہ ہوتی, اس لیے انتہائی تیز رفتار وہ حملے کر سکتے ہیں وہاں سے, آسمان سے. اور یہی سواریاں ایندھن سے چلنے والی جن کے ذریعے دنیا میں طاقت کا فیصلہ ہونا. ہاں جی,
حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فارسی شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد۔ اس کا معنی اور اس کی وضاحت، وہ دوسرا مجھے پورا آتا نہیں جی، پہلا مصرع۔ پہلے مصرے میں مسیح الزمان کا ذکر ہے کہ میں ہی وہ مسیح الزمان ہوں، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ، یہ دوسرا مصرع۔ منم مسیح الزمان منم کلیم خدا، منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں ان پیشگوئیوں کی طرف جو آئندہ زمانے میں آنے والے کے متعلق تھیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کا مصداق میں ہوں۔ مسیح کے آنے کی پیشگوئی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی، کلیم کے آنے کی پیشگوئی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ جس کی قرآن کریم میں پیشگوئی تھی وہ بھی میرے آنے سے پوری ہو گئی۔ اس لیے اس میں کسی گستاخی یا برابری کا تو دعوی کوئی نہیں، دعویٰ صرف یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ زمانے میں آنے کی پیشگوئی تھی کہ نہیں تھی۔ اگر تھی تو آپ خود تشریف لائیں گے یا آپ کے کسی غلام کو خدا تعالیٰ نمائندگی کا موقع دے گا، یہ ہے گفتگو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بعثت کی پیشگوئی تھی، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ نے خود نہیں آنا تھا، تو جس کسی نے آنا تھا اس نے یہی دعویٰ کرنا تھا کہ میں وہی محمد و احمد ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے دوبارہ آخری زمانے میں، یہی دعویٰ ہے آپ کا۔ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے اس کا اظہار دوسرے شعروں میں موجود ہے بڑی کثرت سے، اس لیے جو علماء دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ قرار دے دیا ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس مضمون کو اتنا کھول دیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑتی۔ ضد اور تعصب کو کرے تو اس کی مرضی ہے۔ مثلا فرمایا کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، حاکم نثار کوچہ آل محمد است، کہ میری جان میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، حاکم نثار کوچہ آل محمد است، میری خاک نثار ہو محمد مصطفیٰ کی گلیوں کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ در ہر مقام، وہ کیا ہے اس کا پہلا مصرع ہے؟ وہ نہیں، ندائے جمال محمد، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ ہاں، دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان ندائے جمال محمد، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے، اور ہوش کے کانوں سے سنا ہے، ہر دنیا کے مقام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی آواز بلند ہوئی۔ این چشمہ رواں کہ بے خلق خدا دہاں، یا قطرے ہی ز بحر کمال محمد، کہ یہ سارا فیض جو میرے ہاتھوں سے تم جاری دیکھ رہے ہو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔